ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ یہ ناظرین گرامی، اس وقت خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور اس وقت جو صورتحال غزہ کی پٹی ہے شاید آپ بخوبی واقف ہیں۔ اب کیا بتایا جائے، کیا تفصیلات پیش کی جائیں، کیا ہر دن مرنے والے اموات اور شہادتوں کے بارے میں بتایا جائے، ان الفاظوں کو کہاں سے ڈھونڈا جائے، اور یہ جو ہمارے اسکرین پر چل رہے ہیں معصوم بچوں کے لاشوں کے ڈھیر کو اور جو زخمی بچوں کو لے جایا جا رہا ہے، کیا اپڈیٹس دیں آپ کو، کیا سنائے، کچھ سمجھ میں نہیں جاتا۔ زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے اور نہ ہی الفاظ ایک دوسرے سے جو ہے میل کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں جو حملے ہوئے ہیں ظالم اسرائیل، دہشت گرد اسرائیل کی جانب سے، اس میں 90 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ تازہ حملہ جو ہوا ہے ناظرین گرامی، اللہ اکبر، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ جو ویڈیو اس وقت چل رہے ہیں جو میرے پاس ہیں، دھمکیاں ہی سننے کو مل رہی ہیں ایران کی جانب سے، ترکی کی جانب سے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جنگ بندی کرو، یہ ملک وہاں اڑ رہا ہے، اس ملک میں بیٹھ رہا ہے، وہ ملک یہاں جا رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، اور ہر دن سینکڑوں خواتین زخمی ہو رہے ہیں، سینکڑوں بچے زخمی ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے ترکی جو اپنے آپ کو بڑا جو ہے دفاعی سسٹم میں ترقیات کی بات کرتا ہے، ایران جو بات بات پر کہتا ہے کہ تل ابیب ہمارے نشانے پر ہے، یروشلم ہمارے نشانے پر ہے، یہ ایک بٹن میں ہم اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، وہ یہاں پر بزدل بنا بیٹھا ہے، اور وہ صرف اور صرف حزب اللہ کے چند اراکین جو اس وقت لبنان کے جو ہے سرحد پر کچھ لڑ رہے ہیں، اس کا حوالہ بار بار دے کر کے خود کو جو ہے بہت بڑا مسلمانوں کا مسیحا کہلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ حزب اللہ ہو یا پھر جتنے بھی وہ لبنان سے تعلق رکھنے والے دیگر تنظیمیں ہوں، عسکری تنظیمیں ہوں، یا ترکی میں موجود و فوج ہو، یہ سب کے سب اگر صحیح الفاظ میں استعمال کیا جائے تو یہ نامرد بنے ہوئے، ان کے اندر نہ دینی حمیت باقی رہی۔ ارے کم سے کم مسلمان ہونے کے ناطے نہیں، کم سے کم انسانیت ہونے کے ناطے تو اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے۔ ان بچوں کو دیکھنے کے بعد کیا کسی مذہب سے تعلق رکھنا ضروری ہے؟ ان بچوں کو بچانے کے لیے، ان خواتین کو بچانے کے لیے، غزہ کی پٹی کی تباہ شدہ ان حالات کو دیکھنے کے بعد کیا کوئی انسان، وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کیا وہ خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ لیکن یہاں اصل میں انسانیت مر چکی ہے، وہ ترکی کی بھی، ایران کی بھی، عرب ممالک تو ویسے بھی پہلے ہی مر چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک طرف فلسطینی بچے بھوک کے لیے ترس رہے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر ایندھن نہیں دیا گیا تو غزہ کی پٹی کے تمام ہاسپٹلز میں موجود بچوں کی جانیں جا سکتے ہیں۔ اگر یہ گئیں سمجھیے کہ مرنے والے، شہید ہونے والے، جاں بحق ہونے والے بچے، خواتین اور عوام کی تعداد 10 سے 15 ہزار ہو سکتی ہے، اس لیے کہ زخمیوں کی تعداد جو اس وقت بتائی جا رہی ہے وہ 13 سے 14 ہزار ہے۔ مسلسل بمباری اور بدترین تباہی کی وجہ سے 23 لاکھ کی آبادی خوراک، پانی اور ادویات کے علاوہ ایندھن اور کمبلوں تک محروم ہے۔ پانی و بجلی کا پورا نظام تباہ ہو چکا ہے، عام طور پر شٹ ڈاؤن کا ماحول ہو چکا ہے۔ 400 فضائی حملے کیے ہیں اب تک، صرف اور صرف منگل کے روز۔ ایک دن میں ایک ہی خاندان سے کئی افراد جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ گزشتہ روز جو انتقال ہوا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2 خاندان ایسے ہیں جن کے 47 افراد بیک وقت جو ہے بمباری میں جان
گئے، شہید ہوئے، اور یہ لوگ رفح کے نزدیک رہتے تھے۔ خان یونس کے علاقے میں اسرائیلی بمباری کا ہدف بننے والی ایک 4 منزلہ عمارت میں ایک ہی خاندان کے 13 افراد سمیت کل 32 افراد شہید ہوئے۔ دیکھ لیجئے، یہ صورتحال ہے، اور آپ کو کیا بتائیں، بتانے کے لیے باقی رہ کیا گیا ہے۔ ظالم ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر اسرائیل سے مکمل یکجہتی کے لیے تل ابیب پہنچ چکا ہے یہ منحوس شخص ایمانوئل میکرون۔ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے ملک کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ہزاروں معصوم فلسطینیوں کی لاشوں پر کھڑا ہو کر کے ملاقات کر رہا ہے، اور دنیا ان لوگوں کو کہتی ہے کہ یہ امن کے پیغامبر ہیں، امن پھیلانے والے ہیں۔ جنین کیمپ میں جو حملہ ہوا اسرائیلی بمباری میں، اس میں چار فلسطینی شہید ہوئے تھے، 20 زخمی ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس کو شیئر کیا تھا۔ وہاں مسلم رکن کانگریس کی بائیڈن پر برس پڑی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے الہان عمر کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انسانی ہمدردی پر سوال اٹھایا اور کہا کہ حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ پر آپ کی انسانیت کہاں ہے؟ آپ کیسے ایک ہی جانب کا ظلم دیکھ کر اسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے لاشوں کے ڈھیر دیکھ کر اپنی دوستیاں برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اسرائیل نے حالیہ 10 دنوں میں غزہ پر اتنی بمباری کی ہے جتنی امریکہ نے پورے 1 سال میں افغانستان میں کی تھی۔ اب آپ کے لوگوں کے لیے ہمدردی کہاں گئی؟ اب آپ کی انسانیت کہاں گئی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سوال اٹھایا۔ وہاں گوگل نے بھی اسرائیلی فوج کی درخواست پر غزہ میں ٹریفک ڈیٹا غیر فعال کر دیا ہے، تو گوگل بھی اب برابر کا شریک ہو رہا ہے غزہ کی پٹی میں معصوم بچوں کو شہید کرنے کے لیے۔ گوگل نے فلسطین میں لائیو ٹریفک اپ ڈیٹ سروس بند کر دی۔ بلومبرگ نے اطلاع دی کہ تبدیلی اسرائیلی فوج کی درخواست پر عمل میں لائی گئی۔ ایپل نے بھی فوج کی درخواست پر عمل کیا اور اپنے نقشہ جات کی اپلیکیشن میں لائیو ٹریفک اپ ڈیٹس کو غیر فعال کر دیا۔ تبدیلی سے گوگل میپس اور ویز دونوں سروس غیر فعال ہیں۔ گوگل کے ترجمان نے کہا کہ جیسا کہ ہم نے پہلے تنازعات کے حالات میں کیا ہے اور خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے جواب میں ہم نے مقامی کمیونٹیز کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے لائیو ٹریفک ڈیٹا اور مصروف معلومات کو دیکھنے کی صلاحیت کو عارضی طور پر غیر فعال کر دیا ہے۔ یہ ہے ہر کوئی ظالم اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، ہر کوئی۔ اور وہاں پر اسرائیلی پولیس نے مسلمانوں کا مسجد اقصی میں داخلہ بند کر دیا ہے۔ محکمہ اسلامی اوقاف کے حوالے سے فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا نے بتایا کہ اسرائیلی پولیس نے قدیم شہر میں واقع مسجد اقصی میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ تمام دروازے اچانک بند کرنا شروع کر دیا گیا۔ تلمودی عقائد کے مطابق عبادت کے لیے داخلے کی اجازت دے رہے تھے۔ یہودی عبادت گزاروں کو مسجد میں عبادت کے لیے اجازت اور مسلمانوں کے لیے اجازت نہیں۔ ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے غزہ کی پٹی کا، اور ادھر UN کے سیکریٹری جنرل نے بیان دے دیا تو اسرائیل برہم ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے کہا کہ غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی جاری ہے، فوری جنگ بندی کی جائے۔ حماس کے حملوں کے جواب میں اسرائیل جس طرح فلسطینی علاقے میں بمباری کر رہا ہے، اس نے بحران کو سنگین تر کر دیا ہے، حتیٰ کہ سلامتی کونسل میں گہری تقسیم پیدا ہو چکی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے سلامتی کونسل کے ایک اعلیٰ سطحی سیشن سے خطاب کیا۔ اس سے قبل سیکریٹری جنرل کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں فلسطینی وزیر خارجہ مذمت انداز میں کہا اب تک ہزاروں افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، بہت ہی حالات اس وقت جس طرح سے بن رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے، اور دیکھیے کس طرح سے مسلمانوں کے خون کے پیاسے یہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بھارت کی مشہور ایکٹر ہے کنگنا رناوت۔ دیکھیے یہ بھارت میں
اسرائیل کے ایک ملعون ذمہ دار سے ملاقات کر کے ہزاروں مسلم خواتین اور بچوں کے قاتلوں سے ملاقات کر کے اس کو سپورٹ پیش کر رہی ہے. یہ ہے مسلمانوں سے نفرت کی انتہا، اور کیا کچھ یہ لوگ کر سکتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. وہی ناظرین گرامی ایک ویڈیو اس وقت سامنے آ رہی ہے، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹرین میں کچھ چیزیں لے جائی جا رہی ہیں. آپ کو صاف بتا دوں کہ چائنا جو ہے اس وقت بیلسٹک میزائلز کو امریکہ سے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے ساؤترن ریجنز میں. جی ہاں، یہ فلائٹ رینج کے ماڈرن میزائل ہے جو فلائٹ رینج کے ہے، جو 4000 کلومیٹر کی دوری پر مار کر سکتے ہیں چائنا کے بیلسٹک میزائلز. اور ان کو جو ہے اس وقت پیسیفک اوشین میں گام وغیرہ میں جو آئس لینڈ ہے، جزیرہ ہے، وہاں پر اس کو منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں سے براہ راست امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ کہتے ہوئے اسپرنٹر 99800 والا ایک سوشل میڈیا اس چیز کو شیئر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ہے چائنا اس وقت براہ راست جنگ میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جس طرح بڑے بڑے ممالک اپنے اپنے ہتھیار کو اس وقت تیار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ادھر کچھ دنوں میں کچھ بڑا ہونے والا ہے پوری دنیا میں. ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں. آئیے، ظلم و ستم بھارت بھی نہیں رک رہا ہے. آپ کو بتاؤں کہ ہاپوڑ کے گاؤں میں 25 سالہ مسلم نوجوان کو مشتعل ہجوم نے پیٹ کر کے قتل کر دیا. اس واقعے کے بعد گاؤں میں کشیدگی پائی جا رہی ہے. مرنے والے مقتول کا نام ارشاد محمد کے طور پر ہوا ہے. دراصل ارشاد محمد کی موٹر سائیکل منگل کی رات دیر گئے گاؤں لوہاری میں دسہرہ کی تقریبات میں شریک ایک شخص سے ٹکرا گئی تھی. معمولی حادثے پر جھگڑا ہوا جو جلد ہی پرتشدد ہو گیا اور لوگوں کے گروپ نے ارشاد محمد کو مارنا شروع کر دیا. اس پر پتھر سے حملہ کیا گیا. پولیس نے بتایا کہ اسے مقامی اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا. جیسے ہی ارشاد کی موت کی خبر گاؤں میں پہنچی، اس کے اہل خانہ اور مقامی لوگ موقع پر پہنچ گئے. دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا. بہادر گڑھ پولیس موقع پر پہنچی اور بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑا. ہاپوڑ کی پولیس سپرنٹینڈنٹ ابھیشیک ورما نے کہا کہ ہم نے ارشاد کی پٹائی کرنے والے 5 لوگوں کی شناخت کر لی ہے، انہیں جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا. اس سلسلے میں بہادر گڑھ پولیس اسٹیشن میں FIR درج کرائی گئی ہے. تو ناظرین گرامی، یہ بھارت ہے. یہاں جب سامنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے تو پھر وہ درندگی کی پوری حدیں پار کرنا شروع کر دیتا ہے. اتر پردیش کے کانپور میں سرکاری اسپتال کی لاپرواہی سے 14 بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں. متاثرہ خون کی وجہ سے وہ ایڈز اور ہیپاٹائٹس جیسی مہلک متعدی بیماریوں کا شکار ہو گئے. بتایا جا رہا ہے کہ خون چڑھانے سے اس کا ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا، تاہم میڈیکل کالج انتظامیہ اس پورے معاملے کو غلط قرار دے رہی ہے. خون کی منتقلی کی گئی تھی اور جو خون کی منتقلی کی گئی اس کو چیک ہی نہیں کیا کہ وہ خون کس سے نکالا گیا ہے، وہ کس بیماری کا شکار ہے. خون کی منتقلی کے بعد ان بچوں کا لالا لاجپت رائے اسپتال میں ٹیسٹ کیا گیا. ٹیسٹ میں تمام بچے ہیپاٹائٹس B، ہیپاٹائٹس C اور HIV انفیکشن میں مبتلا پائے گئے ہیں. اس لیے ایک دوسرے کو خون سے منتقل کرتے وقت بھی جو ہے بہت سنجیدگی سے دیکھا جانا پڑتا ہے. اب دیکھیے 14 بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں اور انتظامیہ کچھ اور ہی کہانی سنانے کی کوشش کر رہا ہے. وہی ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ. ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں. بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں. 9890963757. تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا.
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،